الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا الہی جس کام کو آئے چھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا. مل کے پڑھ لیجئے. کتنا بلند مقام ہے پایا بستر نبی کے پاس لگایا. صدیق نے بستر نبی کے پاس لگایا. اعلان مصطفیٰ پہ کہا حاضر ہوں میں حضور. اعلان مصطفیٰ پہ کہا حاضر ہوں میں حضور. سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، سوچا نہیں نہ آزمایا. ڈستا رہا تھا سانپ جس ایڑی نفیس پر،
رستا رہا تھا سانپ جسے ایڑی نفیس پر، لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب کو نہ جگایا۔ ہاں مل کے پڑھ لیجئے، کتنا بلند مقام ہے پایا، ہاں بستر نبی کے پاس لگایا، تن من و دھن اولاد بھی واری حضور پہ، تن من و دھن اولاد بھی واری حضور پہ، زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے، زندگی ساری کا ساتھ نبھایا، کتنا بلند مقام ہے پایا، بستر نبی کے پاس لگایا۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جن کے متعلق اللہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے، فرمایا والذی، وہ ذات جاء جو آئی، بالصدقی سچ لے کے، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کے سچ کی پیغام کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ تقوی اور ورع کے مالک ہیں۔ جو ذات صدق لے کے آئی، مفسرین کرام نے فرمایا اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ جو ذات صدق لے کے آئی، سچائی لے کے آئی، سچے بنانے کی، جن کے پاس فیکٹری تھی جو سچے بناتے تھے لوگوں کو، وہ ذات صرف اور صرف انبیاء کرام میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سارے نبی سچ لے کے آتے اور سچ کے آگے سچے لوگ پیدا کرتے، لیکن اس آیت مبارکہ سے مراد اکیلے تنہا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ والذی، اور وہ لوگ جاء جو آئی، صدق بہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یقیناً آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو 1,24,000 نبی آئے، ان کی نبوت کی تصدیق میرے نبی نے کی ہے۔ جتنے نبی آئے، تیسرا سپارہ گواہ ہے، فرمایا ان کی نبوت کی تصدیق، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اے نبیوں کا گروہ، تمہیں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، سب کچھ دوں گا، اور تمہاری اگر اس نبوت اور حکمت کے دورانیے میں میرا نبی ہے اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرے تو اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ سب نبیوں کی نبوت کی تصدیق میرے نبی نے کی، اور میرے نبی کی نبوت کے اوپر جب کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اللہ کے نبی جب معراج سے حضور واپس آئے، ظاہر بات پھر سمجھانی ہوتی ہے پوری، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، کہا جبریل اب کون مانے گا کہ میں معراج کر کے آیا؟
موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئے تھے. وہ جو 70 آدمی تھے واپس آئے تو وہ مکر گئے تھے. انہوں نے انکار کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بس تجلی پڑی تھی اس کو دیکھا ہے، اور تو کچھ ہم نے نہیں دیکھا. کچھ کہاں وہاں 70 انکاری ہو گئے تھے، میرے تو پاس ہی کوئی نہیں تھا. سیدنا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر تصدیق کرے گا. اللہ کے نبی کوئی تصدیق کرے نہ کرے صدیق اکبر تصدیق کریں گے. اور ہوا بھی اسی طرح. اگلا مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے، اس میں انشاءاللہ وضاحت سے بیان کروں. ابو جہل کہنے لگا صدیق جس کے تو گن گاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات ہو کے بھی آ گیا ہوں، تو کیا تیرا دل مانتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا جو میرا نبی کہہ رہا ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک جملہ کہہ دیا تھا، کیا کروں پھر قرآن کی آیات کے اوپر اور لفظوں کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کرنی پڑتی ہے. ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. تھوڑی سی اس پہ تشریح کر کے مزے کی 2-4 باتیں کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہوتا. صادق کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہو وہ اس کی جا کے خبر دے. جو کچھ بولیے بھائی، یہاں کوئی بندہ آئے، دروازہ کھولے، دروازہ کھولنے کے بعد دیکھے کہ مسجد کے اندر خطاب ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، مسجد کھلی ہے، سارا کچھ. وہ کسی کو باہر جا کے واقعی ہی بعینی ہی وہی بات جا کے بتا دے جو اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے، اسے صادق کہتے ہیں. اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. میں نے جملہ بہت بڑا دے دیا. صادق کہتے ہیں جو ہو رہا ہو خبر دے. لفظ صادق بھی سچے پہ بولا جاتا ہے، لفظ صدیق بھی سچے پہ بولا جاتا ہے. اللہ قرآن میں صادق الوعد کا بھی لفظ بولتا ہے، اللہ قرآن میں صدیق کا بھی لفظ بولتا ہے. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا کانا صادق الوعد 16واں سپارہ ہے، اللہ نبیوں کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے یہ میرے سچ وعدے کے سچے نبی ہیں. ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. 12ویں سپارے میں جب ہم جاتے ہیں تو ادھر جا کے اللہ ایک مقام پہ فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق. ابتدائی سمجھیں صادق اسے کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہو اور وہ اس کی خبر دے دے، اسے صادق کہتے ہیں. صدیق اس کو کہتے ہیں جو اس کی زبان سے نکل جائے اور ہو جائے. یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، اللہ کے نبی قید میں ہیں. 2 قیدی آئے، وہ بھی اس قید میں شامل ہو گئے، یہ بھی قیدی وہ بھی قیدی. اور لوگ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کو خوابوں کی تعبیر بتاتے. اور جب یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے، ظاہر ہے لوگوں کا رجحان بھی ادھر تھا، عزت ان کی کرتے تھے، تکریم ان کی کرتے تھے، آہو بھگت ان کی تھی. اب جب یوسف علیہ السلام کی انہوں نے عزت دیکھی تو جیلس پن میں وہ دونوں جو تھے وہ وزیر رہ چکے تھے ایک بادشاہ کے، اور وہ لوگ آ گئے. انہوں نے اپنا من گھڑت خواب پیش کیا. یوسف تو کہتے ہیں میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، ہمارے خواب بتا. ایک نے کہا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو پانی پلا رہا ہوں، ویسے بھی میں ساقی تھا اس کو پانی پلاتا تھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ یوسف میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں اور میں باورچی تھا اپنے بادشاہ کا، میں روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں اور پرندے وہاں سے روٹیوں کو اٹھا لے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام سے دونوں نے اپنے خواب بیان کر دیے. توجہ کرنا، صادق اور صدیق کا فرق بتا رہا ہوں. صادق جو ہو رہا ہو خبر دے، صدیق جو کہہ دے ہو جائے. صدیق جو کہہ دے ہو جائے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں جو ہے نا پانی پلا رہا تھا، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے بادشاہ کو پانی پلا رہا تھا. تو نے؟ اس نے کہا میں روٹیاں لے کے جا رہا تھا، پرندے نوچ کے وہ روٹیاں لے گئے. اس نے جو پانی والا تھا ساقی تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو آزاد ہو جائے گا. اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے جو باورچی تھا، کہا تجھے پھانسی ہو جائے گی. انہوں نے پیچھے سے ہٹ کے کہہ کا مارا اور کہہ کا مار کے کہنے لگے یوسف ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے. توجہ،
یوسف ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب میری زبان سے نکل گیا ایسے ہی ہوگا۔ یوسف ایھا الصدیق، وہاں لفظ صدیق آیا ہے، صادق واقعے کو دیکھ کے بیان کرتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو تھا باورچی، باقی اس کو پھانسی ہو گئی، اور جو ساقی تھا اس کو جو ہے نا آزادی مل گئی، اور جب آزادی ملی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے جانے لگا تو کہنے لگا یوسف کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیجئے، میں بادشاہ کو بتا دوں گا۔ آپ نے فرمایا پیغام کو وہ کوئی نہیں، بس اتنی بات ہے کبھی اگر کوئی تذکرہ چل رہا ہو تو اس کے دربار میں میرا بھی کہہ دینا کہ ایک ایسا بھی وہاں پر موجود ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اللہ نے اس ساقی کو بھلا دیا، 5 سال اس ساقی کو اللہ نے وہ بات بھلا دی، اس کے ذہن میں نہیں رہی، بادشاہ کی کچہری لگتی رہی۔ 7 سال پہلے قید ہو چکی تھی، 5 سال اور ملیں، 12 سال قید ہو بن گئی۔ 5 سال کے بعد بادشاہ کو خواب آئی، بادشاہ نے جب خواب دیکھی تو اس نے بازو سے پوچھا، وہ بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، تمہاری تو اس قید خانے کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے، تجھے تو خوابیں آئی ہیں، اور جس کی خواب نہ آئی ہو وہ تو اس کی بھی تعبیر بتا دیتا ہے۔ وہاں سے اس نے بلوایا اور کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف تو سچا ہے، اور وہاں پہ ان کو صدیق کہا ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو دیکھے اور بتائے، صدیق اس کو کہتے ہیں جو اس کی زبان سے نکلے اور ہو جائے، بولیے ہو جائے۔ اللہ کے پاک نبی کے غلاموں، صدیق کی بات سننا چاہتے ہو، صدیق کی زبان سے نکلے ہو جائے۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے پاک نبی گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اپنی قربانیاں دی۔ میرے نبی کا قافلہ آیا، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری، ان کے والد گرامی شہید ہو گئے۔ اب قافلے آ رہے تھے، ان کی بیٹی راستے میں کھڑے ہوگی اور پوچھنے لگی کہ بتاؤ میرے بابا کا کیا حال ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو میں بتاؤں۔ راستے میں کھڑے ہو کے ایک ایک قافلے سے پوچھتی ہے بتاؤ میرے بابا کا کیا حال ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کب آئے گا، کس وقت آئے گا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم کا قافلہ آیا، آگے بچی بڑھ کے کہتی ہے فاروق اعظم بتائیے میرے بابا کہاں ہیں اور میرے بابا کدھر ہیں اور میرے بابا کا کیا بنے گا، میرا بابا کب آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے، توجہ، میرے پیچھے عثمان آ رہا ہے، عثمان سے پوچھئے۔ حضرت عثمان کا قافلہ آیا، اور جب قافلہ آ گیا بچی آگے بڑھی، کہنے لگی چاچو عثمان بتائیے میرا بابا کدھر ہے اور میرا بابا کب آئے گا، کہاں ہے اور کس وقت آئے گا۔ جب اس نے سوال کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا او بچی رک جاؤ میرے پیچھے علی آ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قافلہ آیا، اور جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قافلہ آ گیا، بچی آگے بڑھی اور پوچھنے لگی، عام بچی نہیں ہے، ابو سعید خدری کی بہن ہے، اور پوچھنے لگی اے علی المرتضیٰ بتائیے میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کب آئے گا۔ سارے قافلے آ گئے، لوگوں کے لوگ آ گئے، اور جن کا انتظار تھا وہ ان کے پیارے آ گئے، میرا بابا نہیں آیا۔ حضرت عمر جانتے تھے اس کا بابا شہید ہو چکا ہے، عثمان جانتے تھے اس کا بابا شہید ہو چکا ہے، اور علی جانتے تھے اس کا بابا شہید ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا عثمان بتائے گا، عثمان نے کہا علی بتائے گا، علی نے کہا ابھی میرے پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ابو بکر صدیق بتائے گا۔ صدیق اکبر کے پاس جاتی ہے اور ہاتھ پکڑ کے پاؤں پکڑ کے کہتی ہے چچا بتاؤ میرا بابا کب آئے گا، میرا بابا کہاں ہے اور میرا بابا کدھر ہے اور کس وقت آئے گا۔ جب صدیق اکبر سے اس نے پوچھا، اچانک صدیق کی زبان سے نکل گیا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا زندہ باد۔
سیدنا صدیق اکبر نے کہا او بیٹی وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ صدیق کی زبان سے نکل گیا، ادھر روح لے کے اسرائیل فرشتہ جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل، فرمایا روح واپس لے آ۔ مولا کدھر کروں روح؟ فرمایا روح اس میں ڈال اور اس کو چلا، چونکہ میرے صدیق کی زبان سے نکل گیا ہے وہ آ رہا ہے۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو دیکھے اور واقعہ بتائے، صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی شان سننے والوں، مقام سننے والوں، رتبہ سننے والوں، صدیق کی ولادت، صدیق کی شہادت سننے والوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا کی کچہری میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا صدیق کوئی چیز تجھے پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق میری دنیا، ہماری دنیا سے تجھے کون کون سی چیزیں پسند ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں پسند ہے۔ ایک یہ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز یا رسول اللہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ تیسری چیز النظر الی وجہ رسول اللہ۔ یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے بیٹی میری ہو نکاح میں تیرے میں آ جائے، عائشہ بیٹی میری ہو نکاح میں تیرے میں آ جائے، اور یا رسول اللہ دوسری چیز یہ ہے مال میرا ہو خرچ تیرے اوپر ہوتا جائے۔ اور پھر خرچ کر کے بھی دکھا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا غزوہ تبوک ہے، آقا نے فرمایا صحابہ مال کی ضرورت ہے، صحابہ چلے گئے، علی مال لائے، عثمان مال لائے، عمر مال لائے، سارے صحابہ آتے گئے۔ میرے نبی نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں۔ فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جائیے۔ عمر بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے دیکھا تو صدیق بھی آ رہا تھا، صدیق بھی آ رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جب صدیق اکبر آ گئے پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا لائے ہو؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عقیدہ بتانا چاہتا ہوں بھائیو، بزرگوں دعا لینے کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، بچوں کو سبق دینے کے لیے عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کیا لائے ہو؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں جب میرے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا صدیق، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو اور یہاں کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یا رسول اللہ گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ رسول تو سامنے ہے، صدیق اکبر کا پہلے خلیفہ کا پہلے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے نبی میرے بھی سامنے ہے، میرے گھر میں بھی ہے۔ اور اس کی ترجمانی کسی نے کر دی یوں کہ وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیجئے، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے، نہیں کام دیدہ کور کا اسے کھول لیجئے زبانیں، اسے دیکھتا اسے دیکھتا تیرا اعمال زر
سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، اور تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے نہ پڑھ لیجئے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ آخری بات، اسی پہ بات ختم۔ شان و علی اور شان علی اور ابو بکر ختم نہیں ہو سکتی۔ شان صدیق و علی بیان کرنا چاہیں تو ختم بولیے۔ آج یہ میرا تیسرا جمعہ سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ ابھی تو میں آغاز کر رہا ہوں، مواد بہت بڑا پڑا ہے۔ صرف ایک بات، میرے نبی کا دروازہ ہے، ادھر سے ابو بکر آ گئے۔ سبحان اللہ، میں کہلواؤں گا۔ مجھے پتہ ہے موسم کی کوئی خرابی بھی ہے تاکہ کچھ اور دوست بھی شامل ہو جائیں، 2 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ ادھر سے صدیق اکبر آ گئے اور ادھر سے حضرت علی آ گئے۔ یہ دروازہ محمد ہے، ادھر ابو بکر کھڑا ہے، ادھر علی کھڑا ہے۔ ابو بکر کہتا ہے علی تو پہلے چل، علی کہتا ہے نہیں ابو بکر تو پہلے چل۔ اب جب یہ بات چل پڑی نا، وہ کہتا تو آگے چل، وہ کہتا تو آگے چل۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر میں اس بندے سے آگے کیسے چلوں جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا جس نے ابراہیم کے سینے کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سن لی۔ حضرت ابو بکر اب بولے، فضائل ابو بکر و علی بیان ہو رہے ہیں اور دونوں کی زبانوں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق اب بولے۔ صدیق اکبر نے کہا علی میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا، جس نے یوسف کا حسن، عیسیٰ کا زہد، موسیٰ کی نماز اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اخلاق حمیدہ دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے۔ اب صدیق اکبر پھر بولے۔ صدیق اکبر نے کہا میرے نبی نے جب سیدۃ النساء کا نکاح علی تیرے ساتھ کیا تھا، میرے نبی نے کہا میں اپنی پیاری بیٹی اور سب عورتوں کی سردارہ، سب عورتوں سے اچھی عورت کا نکاح مردوں میں سے سب اچھے مرد کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اے علی میں تیرے سے آگے کیسے بڑھوں؟ اب حضرت علی المرتضیٰ نے کہا صدیق میں نے بھی نبی سے یہ سنا تھا، میرے نبی نے کہا سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج کے نیچے یعنی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے کوئی افضل نہیں ہے۔ کہا میں کیسے آگے بڑھوں؟ اب میرے نبی نے گھر میں محمد بیٹھے ہیں، آقا بیٹھے ہیں، آقا باہر آئے، کاشان نبوت سے باہر آئے اور باب رحمت پہ حضور نے دیکھا ایک طرف ابو بکر تھا دوسری طرف علی تھا، میرے نبی آگے دونوں کو ایسے پکڑا، دونوں کو باہوں میں لیا، دونوں کو باہوں میں لے کے میرے نبی نے کہا او میرے صحابہ، او علی ابو بکر تم جو گفتگو کر رہے تھے آج تمہاری گفتگو کو صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی سن رہے تھے، اور اے ابو بکر و علی آج سن لو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں گھر سے آیا ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، یار جا ان کو پکڑ آغوش میں لے باہوں میں لے کر کے اعلان کر دے۔ اور دونوں کا حضور نے منہ چوما اور منہ چوم کے کہا او ابو بکر و علی سنو دونوں، اگر اس کائنات کے اندر پورے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کائنات کے اندر پورے درخت قلم بن جائیں اور کوئی شخص زمین و آسمان میں بیٹھ کے تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہارے مناقب، تمہارے فضائل لکھنا چاہے قیامت تو آ سکتی ہے، تمہارے مناقب ختم نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے مالک کائنات حضور کے سچے صحابہ کی
ہم سب کو ان کی اداؤں کو اپنانے کی، زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔